أستغفر الله. أستغفر الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیت اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام اور سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو ہو رہی تھی امر بالمعروف اور نہی از منکر کے اہم ترین فریضے اور واجب پر. اس سلسلے میں یہ بات بارہا عرض کی جا چکی ہے کہ دین مقدس اسلام میں اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کا فائدہ خود ہمیں ہوتا ہے. یعنی وہ شخص جو عمل کر رہا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور اگر وہ عمل کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں فائدہ کسی اور کو پہنچ رہا اور ہم اس فائدے سے محروم ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے کام سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. فرض کہ ہم راستے پر چل رہے ہیں اور ہم نے راستے پر چلتے ہوئے بیچ میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دیا اور راستہ صاف کر دیا، تو اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ آنے والے کو ٹھوکر نہیں لگے گی، بلکہ اگر آنے والے کو ٹھوکر نہیں لگ رہی ہے، بچ رہا ہے، تو ہم اس ٹھوکر نہ لگنے میں شریک ہیں. اگر ہم اس کو نہ ہٹاتے تو اس کو ٹھوکر لگ جاتی. تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے پتھر ہٹائے سے دوسروں کو فائدہ پہنچا. پتھر ہٹایا ہے تو جتنے لوگ اس پتھر کے ہٹانے کی بنا پر ٹھوکر سے بچ گئے ہیں ان تمام لوگوں کے محفوظ ہونے کا ثواب بھی ہم کو ملے گا. اور اگر ہم نے وہاں پتھر رکھ دیا ہے تو جن کو ٹھوکر لگے گی ان ٹھوکر لگنوں کے گناہ کے میں ہم شریک ہوں گے. تو خلاصہ کہ ہم کوئی بھی عمل انجام دیں اس عمل کا فائدہ ہم کو پہنچتا ہے. اگر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے ہم ان فائدوں سے محروم کسی بھی شکل صورت میں نہیں ہیں. ہم کسی بس فائدہ اگر ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کریں گے تو یہ فائدہ ہم کو پہنچے گا، دوسروں کو بھی پہنچے گا، سب سے پہلے ہم کو پہنچے گا. اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا نقصان سب سے پہلے ہم کو ہوگا، پھر دوسروں کو نقصان ہوگا. اسی بنا پر وہ قوانین جو مقرر کیے گئے ہیں ان قوانین پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کہتے ہیں کچھ قوانین وہ ہیں کہ جو قانون ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری حیثیت بھی ہے. قانون ہے تو اس قانون نہ بھی ہو تب بھی ان کی اپنی حیثیت جگہ پر برقرار ہے. مثلا قانون مال کا غلط استعمال کرنا، چوری کرنا صحیح نہیں، بیوقوف بنانا، ٹوپی پہنا، دھوکہ دینا، کسی سے چیز کو لے لینا،
گورنمنٹ کی چیزوں کو برباد کرنا یا بغیر کسی جواز کے ان کا استعمال کرنا، یا اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی یہاں پر نوکر رکھا گیا ہے، اس کی ملازمت لگی ہے اور اس ملازمت میں اس کا وقت معین ہے کہ 10 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک کام کرے گا، تو اس میں اس کو اتنی ہی مزدوری لے سکتا ہے جتنے کام کیا ہے۔ اگر اس نے کام کے وقت پر لگایا ہے اور کم وقت دے رہا ہے تو اس کو پوری مزدوری، پوری تنخواہ لینے کا حق نہیں۔ یہ بات ذہن میں بہت قاعدے سے بیٹھی رہے۔ اگر ہم ناجائز طریقے سے پیسے حاصل کر رہے ہیں اور اس کو کوئی نہ کوئی توجیہ کر رہے ہیں تو یہ ناجائز پیسے اپنے اثرات رکھتے ہیں۔ کیسے اثرات رکھتے ہیں؟ یہ ناجائز پیسے تو نہیں، اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس کے ہمارے ایمان پر، ہمارے تقوی، ہماری پرہیزگاری پر اثر پڑتے ہیں۔ اور کبھی یہ ناجائز پیسے کسی دوسرے کام میں لگ گئے، کوئی چیز ہمارے گھر کی گر پڑی، کوئی نقصان ہو گیا، تو یہ پیسے ہم جو لے کر کے آئے تھے اپنے خرچے کے بجائے ہم نے کسی مزدور کو دے دیے، کسی کاریگر کو دے دیے، کسی ڈاکٹر کو دے دیے، کسی انجینئر کو دے دیے، تو پیسے ہم نے کمائے، فائدہ دوسرے نے اٹھایا اور اس کی سزا ہمیں بھگتنا پڑے گی۔ تو اس بات خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پیسے حاصل کرنے میں اس بات خیال رکھیں جتنا ہم کام وقت دے رہے ہیں اسی وقت کے اعتبار سے ہم پیسے حاصل کریں۔ اگر ہم نے وقت کم دیا اور پیسے زیادہ حاصل کیے ہیں تو اس کے جو اثرات ہوں گے، چاہے ہم پر اثرات ظاہر ہوں یا ہمارے بچوں پر اس کے اثرات ظاہر ہوں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی بات پہنچ جاتی ہے اور بات ہم کو پچھتانا پڑتا ہے کہ بچے کیسے نکلیں گے اچھے، اس کے اثرات۔ اور آپ کو جو روزی دی گئی ہے اگر آپ اسی روزی میں قناعت کریں گے اور اپنے کو حرام سے محفوظ رکھیں گے تو خدا حلال میں اتنی برکت دے گا کہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری بھی ہو جائیں گی اور آپ کو کسی غلط جگہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنا پڑے گی۔ اسے فرماتے ہیں وہ کام بھی انجام نہیں دینا چاہیے جس سے شریعت راضی نہیں ہے، یہ وہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے جو شیعوں کی بدنامی کا سبب ہو رہا۔ ہم ایسے کام کر رہے ہیں تو ہم بدنام ہو رہے ہیں، شیعہ بدنام ہو رہے ہیں، مسلمان بدنام ہو رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کی بدنامی نہیں، اسلام کی بدنامی۔ بس اس کی بات عرض کروں، مسلمان محلوں میں صفائی کا مسئلہ، پارکنگ کا مسئلہ، شور غول کا مسئلہ، تو آپ کیا کریں؟ اگر آپ نے سڑکوں پر گاڑیاں قاعدے سے پارک کی ہیں تو آپ کا نظم، آپ کا ضبط، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا بیہیویئر بتائے گا۔ اور اگر آپ نے غیر بے ترتیبی سے گاڑیاں پارک کی ہیں اور پتہ چلے گا اس گلی میں سب رہنے والے مسلمان و شیعہ ہیں تو جانے والا یہ نہیں کہے گا کہ یہ گلی شیعوں کی ہے، یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے، یہ محلہ شیعوں کا، یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو فرماتا ہے ایسے کام جس سے شیعت پر حرف آتا ہو اس طرح کے کام کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ اور ہمیں شیعت کی آبرو کا سبب بننا چاہیے، شیعت کی خوشنامی کا سبب بننا چاہیے، شیعت کو پھیلانے کا سبب بننا چاہیے۔ بس کی بات ہے، میں عرض کروں، آپ ہیں مجلس سے آپ کر رہے ہیں، کریں، شوق سے کریں، مجلس سے کسی نے منع کہ زیادہ مجلس سے کریں، خوب قاعدے سے مجلس سے کریں۔ لیکن آپ اپنے گھر میں مجلس سے کر رہے ہیں، آپ گھر میں 4 آدمی موجود ہیں مجلس سے سننے کے لیے، 10 آدمی موجود ہیں، یا جس حال میں آپ مجلس سے کر رہے ہیں وہ حال بھی بھرا نہیں ہے، اور آپ نے لاؤڈ سپیکر یہاں سے لے کے آخری گلی تک لگا دیا اور وہ پوری آواز میں آپ نے لاؤڈ سپیکر لگا دیا ہے۔ اب اس میں کوئی بیمار ہے، کوئی مومن ہے یا غیر مومن ہے، اس کے دل کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، نیند کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، آپ نے بلا آواز میں لگا دیا، کوئی سننے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کی اس آواز سے کسی دوسرے کی نیند خراب ہو رہی ہے، کسی دوسرے کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کسی دوسرے کے، کوئی لڑکا امتحان میں بیٹھ کے تیاری کر رہا ہے،
کل اس کا امتحان ہے، اس کو تیاری کرنا ہے، لیکن آپ کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز آ رہی ہے، اس کو پڑھائی میں وقت دل نہیں لگ رہا ہے۔ کل اگر آج وہ قاعدے سے سکون کا ماحول ہوتا، یہ رات میں پڑھ لیتا تو کل امتحان میں پاس ہو جاتا، کل امتحان میں پاس ہو جاتا تو دوسرے بڑے درجے میں جگہ ملتی، دوسرے بڑے درجے میں جگہ ملتی، تو کسی پھنس کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتا، کہاں تک عہدے پر اس کا گھر آباد ہوتا، خاندان آباد ہوتا، ایک پوری نسل اس کی آباد ہو جاتی، لیکن رات بھر کے ڈسٹربنس کی بنا پر وہ تیاری نہیں کر سکا، 2 نمبر 5 نمبر سے پیچھے رہ گیا، اس پر اس کی ساری ترقی رک گئی۔ آپ سچ بتائیں، آیا اس طرح کے ہمارے کام ہمارے لیے، شیعت کے لیے زینت کا سبب ہے یا زینت کا سبب ہے؟ ہماری حسرتیں تو نکل گئیں، ہم نے مقابلے پر 10 کے بجائے 20 اسپیکر تو لگا دیے، لیکن ہمارے اس جذبات نے ہمارے ایک بچہ، ہماری قوم کا بچہ تھا، دوسری قوم، اس کا کیریئر ہم نے خراب کر دیا۔ اے شریعت پہ صحیح کام کیا؟ آیا ہمیں جذبات، ٹھیک ہے اگر آپ کا ایسا مجمع ہو رہا ہے کہ سڑک بھری ہوئی ہے، دور تک لوگ چلیں گے تو آپ لگا دیں گے، لوگ سنیں گے، لیکن آپ یہاں مل جائے، آپ کا حال بھی نہیں بھرا ہوا ہے، وہیں خالی اور اسپیکر دور تک لگا ہوا ہے، بچے کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے تو اس میں کیا کریں گے؟ یہ چیزیں، یہ لوگوں کی جو اذیت کا سبب ہے، آیا ہمیں ان اذیتوں کا خیال رکھنا چاہیے یا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ آیا جذبات کے ساتھ ساتھ ہوش بھی رکھنا چاہیے، ہوش نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ عزاداری کیجئے، جم کے عزاداری کیجئے، خوب محنت سے ادا کیجئے، لیکن دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیے۔ اسی طرح سے جن حقوق کا خیال رکھنا لازم و ضروری ہے، جیسے دوسروں کی جان کو نقصان پہنچتا ہے، جیسے ڈرائیونگ کے اصول، آپ فل اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہیں، سگنل کو دیکھ رہے ہیں، آپ سگنل کراس کر دو جا رہے ہیں، تو کیا آپ کی یہ گاڑی کی اسپیڈ ہو سکتا ہے کسی سے ٹکرا جائے، ایکسیڈنٹ کا سبب بن جائے، کسی دوسرے کی گاڑی کو نقصان پہنچا دے، کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری، تو آپ کہتے نہیں کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پولیس نہیں ہے، کیمرہ نہیں ہے آپ کے اوپر، لیکن یہ آپ کی بے احتیاطی کسی سے ٹکر کا سبب بن سکتی ہے، کسی کے زخمی ہونے کا سبب بن سکتی ہے، کسی کی اذیت کا سبب بن سکتی ہے، اس کے مال یا اس کے جان کا نقصان کا سبب بن سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس طرح کے قوانین کی پابندی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ آپ کے ساری بول دینے سے یا معافی مانگ لینے سے اس کی نہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی، نہ اس کا مالی نقصان پورا ہو جائے گا۔ تو ایسا کام نہ کریں اگر ہم دوسروں کے مال کے یا جان کے ذمہ دار قرار پائیں۔ اسی قانون کے علاوہ اگر ہم نے کسی سے کوئی شرط کی ایگریمنٹ کی ہے اور اس ایگریمنٹ میں کچھ شرطوں کی پابندی کی ہے، تو ہمیں ان شرطوں کی پابندی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ہم نے پھر ایگریمنٹ کیا ہے، اس ایگریمنٹ میں کچھ شرطیں لگائیں، دستخط کیا، تو اس ایگریمنٹ پر بھی ہمیں عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ کچھ قوانین وہ ہیں جو حکومت سے متعلق نہیں ہیں، لیکن یہ قوانین کسی مجتہد نے بنائے ہیں، وہ مجتہد جس کو ولایت فقیہ، جس کو ولایت شرعی حاصل ہے، یعنی وہ مجتہد جس کو شرعی طور پر ولایت اور حکومت حق حاصل ہے، اگر اس نے عوام الناس اور لوگوں کی مصلحت کے خاطر کچھ قانون بنائے ہیں تو ان قوانین کی مخالفت بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ کچھ ایسے قانون وہ ہیں جس کا تعلق نہیں، لیکن ہمارے روزمرہ کے قانون متعلق رکھتے ہیں، جیسے اگر آپ نے کسی نے قرض آپ کو دیا ہے اور آپ اس کی مدت معین کی، اب آدمی اس وقت مدت معینہ پر، اس وقت مقرر پر قرض ادا نہیں کر پاتا، تو آپ کو اس ادائیگی کی تاخیر کے تعلق سے کوئی اضافہ رقم لینے کی اجازت نہیں۔ کسی نے کہا تھا لینے کے بعد ٹھیک ہے، لیکن اگر تاخیر کر رہا ہے ادائیگی میں، تو اس تاخیر، اگر وہ جان بوجھ کے ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے، گناہ گار ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اس تاخیر کے تعلق سے ایکسٹرا رقم لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے اگر کچھ ادارے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں
جو ایسی آرائش، ایسے میک اپ کی دعوت دیتے ہیں جس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا، یعنی ایسے کام کر رہے ہیں کہ آپ کے ادارے ہیں جس میں عورتیں کام کر رہے ہیں، لے کے کہ نہیں عورتیں کام کر رہی، ٹھیک ہے آئیں گے حجاب کا، نہیں آپ ہمارے کیا آنا ہے، میک اپ کر کے آنا ہے، اور اس میک اپ کر کے آپ کو نامحرموں کے سامنے جانا ہے۔ عورتوں کا کام کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اپنی حیا اور عفت کی حفاظت کے ساتھ۔ عورتوں کو آرائش اور میک اپ کرنے کی اجازت دی گئی اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے محرموں کے لیے۔ نامحرموں کے سامنے میک اپ کرنا، آرائش کرنا، سجانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ادارہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے آ کے کام کریں، لیکن آپ کو بنصبر کے آنا ہے کسٹمر کی خاطر، لوگوں سے بات کرنے کی خاطر، اور نامحرموں کے سامنے آپ کو جانا ہے بنصبر کر کے، تو یہاں یہ بننا سورنا اس بات کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ یا کسی آدمی نے اگر آپ کو پگڑی نہیں ادا کی ہے تو پگڑی کے اندر تعلق سے کوئی اضافہ رقم نہیں لے سکتے۔ البتہ ایسے کچھ قوانین ہیں جس میں کچھ مراجع نے اجازت دی ہے، تو آپ ان مراجع میں رجوع کر کے ان کے فتووں پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک اور جو چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں اس طرح کے رائٹس نہیں ہے، کاپی رائٹس نہیں۔ اگر ملک میں کاپی رائٹس نہیں ہے تو اس میں کاپی رائٹس نہیں ہے تو یہاں پر اس طرح کتابوں کا چھاپنے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت کے تو قانون نہیں ہے، لیکن اگر کسی مجتہد نے، جامع شرائط مجتہد نے اس کاپی رائٹ کو قرار دیا ہے تو اس صورت میں اس کو ولایت حاصل ہے، تو جس نے واجب قرار دیا ہے تو اس مجتہد کے لوگوں پر، اس کے مقلدین پر اس طرح کے کاپی رائٹس کی حفاظت کرنا اور رعایت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی مجتہد ایسا کوئی قانون کو نہیں دیا ہے اور کاپی رائٹس کو کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا، گورنمنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس صورت میں کاپی رائٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی کوئی کتاب بیچ رہا ہے اور اس شرط کے ساتھ بیچ رہا ہے آپ اس کی دوسری کاپی نہیں کریں گے اور آپ اس شرط کے ساتھ خرید رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو اس معاہدے کی اس شرط کی رعایت کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک مسئلہ جو اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، مسئلہ 556 ہے، یعنی رپورٹ۔ آج کا زمانہ رپورٹ کا زمانہ ہے، پروجیکٹ پیش کرنے کا زمانہ ہے۔ وہ رپورٹس پیش کرنا جو واقعی نہیں ہے، یہ جائز نہیں۔ آپ جو کام کریں وہ کام پاس کریں۔ آج کل بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں، رپورٹس ایسی بنائی جا رہی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مثلا کام کوئی اور کر رہا ہے اور رپورٹ کوئی اور پیش کر رہا ہے، کام کسی اور کا ہے، محنت کسی اور کی ہے، اور ہم اس کے بجائے خود اس رپورٹ کو اپنی رپورٹ بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ ادارہ کوئی اور چلا رہا ہے، راشن کوئی اور بانٹ رہا ہے، کلاسز کوئی اور چلا رہا ہے، دوسرے کام کوئی اور کر رہا ہے۔ ہم ادھر ادھر سے معلومات اکٹھا کر کے اپنے نام پر یہ گزارشات، یہ رپورٹ بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، ہم یہ کام درست نہیں ہے۔ اور یا اسی طرح سے یہ کام درست نہیں ہے، آپ رپورٹ واقعی رپورٹ بنائیے، آپ کیوں بڑا چاہ کے رپورٹ پیش کر کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے کہتے جائز نہیں ہے، آپ نے کام نہیں کیا، آپ اس وقت پر وہاں حاضر نہیں رہے، لیکن پھر بھی آپ اس کے پیسے لے رہے ہیں۔ آپ کو وہاں جانا تھا، پھنس گیا، آپ جہاں گئے، آپ 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کا آپ کا مسئلہ تھا، لیکن کام کیا آپ نے 3 گھنٹے کا، پیسے لے رہے ہیں آپ 5 گھنٹے کے، یہ صحیح نہیں۔ یہ باریکیاں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یا
جو اور دو مسئلہ ہے وہ مسئلہ بڑا سا ہے کہ اگر آپ کسی ادارے میں کسی دفتر میں آپ کام کر رہے ہیں اور اس کام کی آپ کو اجرت مل رہی ہے تو اس کام کی اس کو اجرت مل رہی ہے، آپ اس کام کے لیے الگ سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے پیسے لے لیے، آپ کو 8 سے لے کر کے 10 سے لے کے 4 تک کام کرنے کی ذمہ داری تھی، اس دوران کام کرنا تھا، آپ نے اس وقت میں اس پیریڈ میں جو کام کیا آپ کی ذمہ داری تھی اس کے آپ کو پیسے مل رہے تھے، لیکن آپ نے اس مدت میں بھی جو کام کیا اس کے پیسے لے لیے، تو آپ نے جو پیسے لیے ہیں یہ آپ کا حق نہیں تھا، پیسے آپ کو واپس کرنا پڑیں گے، کیونکہ آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ کام کرنے کے، آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں، کام کیوں مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ہدیہ تحفے کو فرق نہیں پڑتا، کہتے ہیں آپ کو اس مدت کے پیسے دیے جا رہے ہیں، آپ پیسے لے رہے ہیں، آپ کو رکھا ہی گیا اس کام کرنے کے لیے، جب آپ کام کرتے آپ اس کیسے الگ سے آپ پیسے کیسے لے سکتے؟ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے الگ سے پیسے لیں تو آپ پیسے ان لوگوں کو واپس کریں جن سے آپ نے پیسے لیے ہیں، آپ کہتے ہیں۔ اور بھی چھوٹے موٹے قوانین ہیں جو ہمیں روزمرہ کی رعایت کرنا چاہیے۔ مسئلہ 558، اگر آپ کسی ملک میں جا رہے ہیں، گرچہ مسلمان ملک نہیں غیر مسلم ملک ہے، لیکن آپ وہاں ویزا لے کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب جب آپ ویزا لے رہے ہیں تو آپ یہ عہد کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ملک کے شرائط پر عمل کروں گا، تو اس گرچہ یہ چیزیں آپ کو لکھ کے نہ دی جائیں لیکن پھر بھی ضمنی طور پر یہ بات تو ہے کہ آپ جس ملک میں جا رہے ہیں آپ کو اس ملک کے قوانین پر عمل کرنے کے آپ اپنے کو ضمانت دے رہے ہیں، میں ویزا لے کر تو اس صورت میں اس طرح کے اس قانون کی مخالفت کرنا بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ یہ چند چھوٹے موٹے مسئلے تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے جو آپ خدمت میں پیش کرنے کی سعادت سے، اور بھی مسائل انشاءاللہ کہ اللہ نے پھر کبھی توفیق دی بات کریں گے، لیکن آخر میں بات کروں کہ ہم ان مسائل کو غور سے دیکھیں، اس پر عمل کریں، یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، ہماری قوم کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے مذہب کے لیے بہتر ہے۔ اور آخر میں جو بات بار بار کریں تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کو تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہے، یہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ آپ کی جاگیر ہے، یہ آپ کی وراثت ہے، یہ آپ کی میراث ہے، یہ علم آپ کے آباء و اجداد کی، آپ کے اماموں کی، آپ کے اولیاء کی، آپ کے رہنماؤں کی میراث ہے۔ اس میراث میں آپ کو دوسروں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس میراث میں آپ کو آگے آنا چاہیے۔ اور وہ چیز جو بات ہے، اس کی اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ میری گزارش تمام نوجوانوں سے ہے اور ان کے والدین سے میری گزارش ہے کہ جب ہمارے بچے 10ویں کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیں اور 11ویں سے ان کی زندگی کے لائن کا انتخاب شروع کے سمجھیں تو اس میں اپنے جذبات سے، محلے والوں سے، دوستوں سے یہ احساس کریں کہ فلاں دوست نے کام کیا تو مجھے بھی کام کرنا ہے، فلاں کا لڑکا آئی ٹی میں تو مجھے آئی ٹی میں جانا چاہیے، فلاں کا لڑکا انجینئر بنا تو مجھے نہیں۔ ہر ایک خدا نے ہر ایک کا الگ الگ لوگوں کو پیدا کیا ہے، ہر کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جس وقت آپ نے 10ویں کے امتحان نمایاں کامیابی حاصل کر لی ہے، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، بچوں سے بھی، ان کے والدین سے بھی، اپنے بچوں کو لے جا کے ایسے سینٹر پہ لے کر جائیں جہاں وہ آپ کے بچے کے ذہنی رجحان کا جائزہ لیں، اس کے ذہنی رجحان کا جائزہ لیں، اس کا رجحان کس طرف ہے، اس کا ذہن کس چیز کی طرف تیار کرا، آیا اس کا ذہن سائنس کی طرف جا رہا ہے، انجینئرنگ کی طرف جا رہا ہے، آئی ٹی کی طرف، اس کے ذہنی رجحانات کا جائزہ لیں، ایسے ٹیسٹ کرائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا بچہ کس میدان میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے ٹیسٹ کرا لیا اور اس لائن میں آپ بچوں کو لگا تو جس کی طرف تو بچہ جلدی سے، جیسے کوئی آدمی دریا میں سفر کر رہا ہے، تیر رہا ہے، اگر یہ دریا میں تیر رہا ہے اور اس طرف تیر رہا ہے جدھر پانی کا بہاؤ ہے تو کم محنت کر میں زیادہ فاصلہ طے کر کے پہنچ جائے گا۔
محنت بھی کم کرنا پڑے گی اور فاصلہ بھی زیادہ تھا. کیوں؟ یہ اس طرف جا رہا ہے جدھر بہاؤ چل رہا ہے. لیکن اگر الٹے بہاؤ سے چلے گا، بہاؤ کسی اور طرف ہے، یہ جا رہا ہے کسی اور طرف، تو اس کو محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی اور فاصلہ بھی بہت زیادہ طے نہیں ہوگا. یہی صورت ہمارے ذہنی رجحانات کی. اگر ہمارے ذہنی رجحانات میں علم ہے، علم دین ہے، تو اس کو عالم بنائیے. ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر ہے تو انجینئر. ان کے ذہنوں کا باقاعدہ جائزہ لیں. یہ تھوڑے بہت پیسے خرچ ہوں گے، ان پیسوں کا خیال مت رکھیں، لیکن یہ دوست تھوڑے پیسے آپ کے بچے کے روشن کو مستقبل و تابناک بنائیں گے. تو حصے میں ہمارے پڑوسی کے بچے نے یہ کیا نہیں، اس کی ذہن کون بنے گا. خدا اس وجہ کیوں ہے؟ اس دنیا میں سارے کاموں کی ضرورت ہے. انجینئر بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، آئی ٹی والے بھی چاہیے، وکیل بھی چاہیے، سب چاہیے. جب سب چاہیے تو خدا نے سب کے لیے پیدا کیا ہے نہیں کیا؟ تو جب سب کے لیے پیدا کیا ہے تو آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا آپ اس کام میں لگیں گے تو آپ زیادہ ترقی کر کے آگے نکل جائیں گے. 10ویں کے بعد میری گزارش یہ ہے، والدین سے بھی اور والدین کے ساتھ ساتھ ان انجمنوں سے بھی میری گزارش ہے جو اس طرح کے بچوں کو اپنے انجمن میں شامل کرتے ہیں اور یہ بچے ان کے انجمن کے ممبر بنتے ہیں. اگر جو ہے تو ان انجمنوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے انجمن کا جو بچہ 10ویں کلاس پاس کر لے اس کو جا کے ایسے مراکز پر لے جائیں اور وہاں جانے کو اس کا ٹیسٹ کرائیں تو اس کا جو ذہنی رجحان ہو، ذہن کوشش اس راستے پر لگائیں تاکہ بچہ ترقی کے بلند ترین درجات پر پہنچ سکے. یہ آپ کام کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تھوڑے سے پیسے ضرور خرچ ہو گئے لیکن یہ پیسے اتنا آپ کو فائدہ پہنچائیں گے اس کا کوئی حد و انتہا نہیں ہے. بس اس میں آپ کو 4-5 ہزار روپے خرچ ہو گئے کہیں کہاں سے لے کر کے، لیکن اگر آپ اس کو اس راستے پر لگائیں، اس کا رجحان نہیں ہے، ذہنی طبیعت ادھر نہیں جاتی، طبیعت وائل نہیں ہوتی، آپ نے 50,000 فیس خرچ کر دی، بچہ اچھا نمبر نہیں لایا، تو ہم نے 5,000 بچائے 50,000 خرچ کر دیے. نہیں نا کہ اس کے ذہن اس کا دل نہیں لگ رہا، اس کا ذہن اس کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہے. تو آپ آئیے 5,000 روپے بچانا زیادہ مفت ہے یا 50,000 بچانا؟ 50,000 روپے زیادہ جو ہے بچے کا مستقبل، بچے کا کیریئر، ان چیزوں پہ بھی ایک چیز ہمیں انجام دینا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو آئندہ نسلوں کے لیے تیار کریں اور جو باتیں ان تمام ایپیسوڈ میں معروف ان میں سے ایک بات پر خیال رکھیں، ایک بات پر عمل کریں اور اس فریضے کو عمل کریں تاکہ ہماری زندگی بہترین زندگی اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ایک بہترین نمایاں سوسائٹی قرار پائے. اور وہاں جہاں بھی ہم جس محلے میں رہ رہے، اگر ہماری گلی میں 10 گھر ہمارے ہیں تو ہم گھروں کو کچھ اس طرح سے صاف ستھرا رکھیں کہ ہم دوسروں سے بتائیں کہ یہ فلاں کا گھر ہے، دیکھ لو تو فلاں کا گھر جا کر کے دیکھو. یعنی ہم اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے اماموں کے لیے زینت کا سبب بنے، خوشی کا سبب بنے، لوگوں کو اپنی طرح مذہب کے لانے کا سبب قرار پائیں کہ لوگ ہمارے کے آنا گوارا کریں، ان کو پسند کریں. پھر یہ بات اس بات کو غور کریں، ان چیزوں پر توجہ، خاص کر سڑکوں کے اوپر دیکھیں، گلیوں پر دیکھیں. گاڑی لے کے آئے تو صحیح طور سے پارک کیجیے گاڑی نا بھائی. آپ صحیح طور سے گئے تو آپ کی گاڑی بھی پارک ہو جائے گی، ایک گاڑی کی جگہ دوسری گاڑی کی جگہ بھی مل جائے گی اور آپ کا تہذیب اور آپ کے بیہیویئر، آپ کا اخلاق بھی نمایاں ہوگا اور لوگوں کو آپ کی تعریفیں بھی ملے گی. خدا رسول خوشنودی. خدا ہم سب کے ان تمام باتوں پر پوری طرح سے عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے بات عمل کا اپنے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کے خوشنودی کے اسباب فراہم ہو سکے اور ان کے نوکروں میں چاکروں میں خدمت ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.